السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت ہشتم کے اردو مضمون کے سبق نمبر 3 للدد کے اہم سوالات و جوابات آج پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے للدد کا خلاصہ پڑھا تھا اور آج ہم امتحان کے لیے ضروری تمام سوالات کو سمجھیں گے تاکہ آپ کی تیاری مکمل ہو جائے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سوال نمبر 1 سے۔ کیا ہے سوال نمبر 1؟ للدد کو کون کون سے ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ پہلا کوشچن ہے، یہ امپورٹنٹ بھی ہے، پیپر میں آنے والا ہے۔ اس طرح کے کوشچن پیپر میں آئیں گے۔ تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ للدد کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی کہ للدد کو ان دو ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مسلمان جو ہے لل عارفہ کے نام سے پکارتے ہیں اور ہندو لل ایشوری کے نام سے للدد کو پکارتے ہیں یا یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے، للدد کے واقعوں میں کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ یعنی کہ للدد کے جو اشعار ہیں، جو شعر ہیں، ان میں کن باتوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیا آئے گا کہ للدد کی شاعری میں انسانوں کو ذات پات، اونچ نیچ اور فرقہ وارانہ سوچ سے بچنے اور اچھے اخلاق و انسانیت کو اپنانے کا پیغام دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ للدد کی شاعری جو ہے، للدد کے جو واق ہیں، واق کو شاعری کہا جاتا ہے، یہ کشمیری ورڈ ہے۔ تو للدد کی شاعری میں انسانوں کو ذات پات، اونچ نیچ، یعنی کہ کسی کو بڑا سمجھنا، کسی کو نیچا سمجھنا، تو یہ، اور فرقہ وارانہ سوچ سے بچنے، یعنی کہ کسی کو ہم جو ہے، جیسے اگر دیکھیں گے کوئی سوچتا ہے نہیں جی یہ ہندو ہے، ہم یہ کام نہیں، ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہندو سوچتے ہیں یہ مسلمان ہے تو ہم مسلمان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، تو اس طرح کا یہ انہوں نے یہ دیا ہے، کیونکہ اوپر بھی یہ بات آئی ہے کہ مسلمان جو ہے لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان اور ہندوؤں کا ہی یہاں جو ہے زیادہ بات ہوئی ہے۔ تو فرقہ وارانہ سوچ سے بچنے اور اچھے اخلاق کی تلقین کی گئی ہے، کس نے؟ ان کی شاعری میں، انہوں نے اپنی شاعری میں اچھے اخلاق کے بارے میں بیان کیا ہے اور انسانیت کو اپنانے کا پیغام دیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا سوال ہے کہ حضرت شیخ نور الدین کو دودھ پلاتے وقت للدد نے کیا کہا تھا؟ تو کیا کہا تھا؟ کمنٹس میں بتائیے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ کہ حضرت شیخ نور الدین کون تھے؟ حضرت شیخ نور الدین کو دودھ پلاتے وقت للدد نے کیا کہا تھا؟ تو یہ ہے اس کا جواب کہ للدد نے کہا کہ جب تم دنیا میں آتے وقت نہیں شرمائے تو اب دودھ پینے میں کیسی جھجک؟ یعنی کہ جب آپ دنیا میں آتے وقت شرمائے نہیں تو دودھ پینے میں آپ کیوں شرما رہی ہو؟ کیوں آپ جو ہے شرم محسوس کر رہے ہو؟ اگلا کوشچن ہے کہ للدد کے زمانے میں کون بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ تو کون کون سے بزرگ حضرات اس زمانے میں، یعنی کہ للدد کے زمانے میں کون کون سے بزرگ حضرات کشمیر میں گزرے ہیں؟ تو وہ جواب یہ ہے کہ للدد کے دور میں شیخ نور الدین نورانی اور میر سید علی ہمدانی جیسے عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ للدد کس وجہ سے مشہور تھی؟ تو کس وجہ سے للدد مشہور تھی؟
کہ للدت اپنی صوفیانہ اور فکری شاعری کی وجہ سے مشہور تھی، جو دلوں کو روحانی پیغام دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے آج کے سوال، اور آگے للدت کے مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، یہ معنی بھی آپ کو پیپر میں آتے ہیں، ان کو بھی اچھے سے تیار کرنا ہے۔ تو الفاظ اور معنی ہیں، رشی کسے کہا جاتا ہے؟ تو رشی سادھو کو کہا جاتا ہے، عابد کو کہا جاتا ہے، یا جوگی کو، یعنی کہ ان تینوں کو رشی کہا جاتا ہے۔ اب عابد یعنی کوئی پرہیزگار ہے، سادھو ہے اور جوگی ہے، ان سب کو رشی کا نام دیا گیا ہے اس لیسن میں۔ یہ ہے سنت، سنت کہتے ہیں پارسا یا پرہیزگار، جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، جیسے گناہوں سے بچنا، تو وہ پرہیزگار لوگ کہلائیں گے۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ تو صوفی بھی پرہیزگار ہوتا ہے، عاشق حقیقی یا عشق حقیقی، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں وشواس ہے یا اعتماد بھی کہا جاتا ہے، تو اعتماد کہتے ہیں یقین کو۔ اعتماد کسے کہا جاتا ہے؟ یقین کو، یا وشواس کو بھی یقین اور اعتماد کہا جاتا ہے۔ وسط، وسط کہتے ہیں درمیان یا بیچ میں، وسط۔ روایت، روایت کہتے ہیں حکایت کو یا سیرت نگاری کو روایت کہا جاتا ہے۔ ضرب المثل، ضرب المثل کو کیا ہے؟ کہ وہ جملہ جو مثال کے طور پر بیان کیا جائے، یا کوئی کہاوت ہوتی ہے تو اسے ضرب المثل، یعنی مثال کے طور پر کسی چیز کو بیان کیا جائے، وہ ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ بے ساختہ، تو بے ساختہ یعنی کہ بے سوچے، فوراً کوئی بات کہہ دینا، بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو بیان کرنا، اسے بے ساختہ کہا جاتا ہے۔ تبرک، تبرک کہتے ہیں کوئی مبارک چیز یا پاکیزہ چیز۔ لاج کہتے ہیں شرم یا حیا کو، شرم و حیا، اسے لاج کہا جاتا ہے۔ متروک ہے تو متروک کسے کہا جائے گا؟ چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا، تو متروک ترک سے نکلا ہے۔ متروک کس سے نکلا ہے؟ ترک سے، تو ترک، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، تو اسے متروک کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے للدت کے سوالوں کے جوابات کو پڑھا، اور اس کے علاوہ کچھ الفاظ معنی دیے گئے تھے۔ تو بچوں، آج ہم نے سبق للدت کے تمام اہم سوالات اور ان کے جوابات تفصیل سے پڑھے۔ امید ہے آپ کو سب باتیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ جہاں آپ کو پھر سے سمجھنا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کون سا ورڈ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ بھی ضرور بتائیے کہ کون سا ٹاپک آپ اگلی ویڈیو میں دیکھنا پسند کریں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان سوالات کو بار بار دہرائیں تاکہ امتحان میں آپ کو مکمل نمبر ملے۔ اگلے سبق میں ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔